شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. یہ واقعہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے. انجوائے کیجئے گا. یہ صرف انجوائمنٹ کے لیے، دل پہ لینے کے لیے نہیں. ایک شخص فوت ہوتا ہے، ان کا ایک بیٹا وہابی ہے، باقی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. جب جنازے کی باری آئی تو ظاہر ہے جو اس بیٹے کے جاننے والے تھے وہ بھی ساتھ تھے. لمبیاں لمبیاں داڑیاں ماشاءاللہ، پہلی صف چ کھلوتے. جنازہ جنہاں نے پڑھانا سی نا، انہیں جدوں پہلی صف دی صورت حال دیکھی، اعلان کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جہرن بھی پڑھا ہے، آہستہ بھی پڑھا ہے، دونوں طرح سنت ہے. لہذا لیکن ہم جو ہے آہستہ پڑھیں گے. آپ پڑھی. ایک بندے نے کیا جی آ گل آئی تھوڑے کو پہلی دفعہ سنی ہے، 60 سال ہو گئے کدی نہیں سی سنیا. تسی یہی کہتے سی کہ ایسا ہی پڑھی دا، پڑھی دا بھی ایسا ہے کہ جی اچا پڑھنا بھی نہیں سنت ہے تو تسی اج اچا پڑھا نہیں دے. یہ کہنے کی دیر تھی، اتنا مینوں نہیں پسینہ آیا ہونا جنہ بھاجی کو آ گیا. تو جڑے پیچھے کھڑے سی نا مولوی صاحب، انہوں نے کہنے لگے جی تسی پڑھاؤ. بھاجی تسی مسجد دے مالک، تسی اتنے انہاں دے تنخواہ دار، تسی سارا کچھ تے بسم اللہ تواڈے تے اعتبار ہے سانوں تسی پڑھاؤ. کہتے نہیں نہیں تسی پڑھاؤ مہمان ہو. کہتے جی اتنے ہر آنے والے مہمان نوں تو نہیں کوئی کہندا، لیکن چلو تسی پڑھاؤ. انہوں نے کہا خدا ہاتھ پھڑ کے نا اگے لے گیا سائڈ تے. کہندا یار میں کہہ کے پھس گیا، مینوں اصل وچ دعاواں ہوندیاں نہیں. امامت کے ساتھ انصاف تھا نا، جنازے ہو رہے تھے. ارے جب سنت کے مطابق امام صاحب کو ہی دعاؤں کا پتہ نہیں، زندگی بھر لڑے ہیں ہم سے، جناب تم تعزیت کے لیے دعا بھی نہیں کرتے. اور کسی کا نہیں، میرا پرسنل اپنا جو ہے نا سروے، میں نے 250-300 مولویوں سے گاہے بگاہے یہ پوچھا کہ تعزیت کی کوئی دعا بھی ہوتی ہے؟ کہتے جی ہاں ہوندی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم فاتحہ نال جڑی میت نو جملہ کبیرہ صغیرہ گناہ بخشاؤں دی گل کر دو. میں نے کہا تعزیت کی بھی دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے کہ نہیں گئے؟ نہیں جی پتہ ہی نہیں، نہ پیو پڑھی نہ دادے پڑھی، والے کی تو سرچ بڑی. انصاف کہاں کر پائے ہیں ہم؟ مردوں سے انصاف نہیں کرتے، قبرستانوں سے انصاف نہیں کرتے. ہم زندہ انسانوں سے انصاف تو بات کی توقع رکھنی بڑی اگلی بات ہے. ہم نے وہاں ایسا قرآن مجید کا انصاف کیا تھا؟ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ، دل میں ہو محفوظ، زبان پہ ہو جو اس کی جگہ ہے. یار نے کی کیا تختیاں چ لکھو تو قبرہ دلا دو، تختیوں پہ لکھو، اور بعد میں جو آپ کرو کہ اسے منکر کہہ دو، گستاخ کہہ دو. میں اپنے 4 بچوں کو جب وزٹ کرنے قبرستان جاتا ہوں تو ایک دن یہ بھی سین دیکھا صبح کو، 7 والی قبروں پہ کتبے لگے ہوئے اور ان پہ چاروں پل آئے الکرسی دیگر جو لکھتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. کتا پیشاب کر رہا ہے اور پیشاب جو ہے قرآن مجید کی صورتوں پہ پڑھ رہا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ انصاف کون کرے گا؟ کیا یہ ذمہ داری عالم نبھائے گا، کوئی عامل نبھائے گا، یا کوئی پیر یا ہادی یا مرشد یا قوم جس کو فالو کرتی ہے وہ نبھائے گا، یا عدلیہ یا کوئی چیف جسٹس سموٹو ایکشن لے پائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ ہم تو دیگر مسائل میں الجھے ہوئے. لہٰذا آپ کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان میں کتاب و سنت کو پوچھئے، جو اس کی تعلیمات ہیں وہ عدل پہ مبنی ہیں، وہ عدل پہ مبنی ہے. مثال کے طور پہ کھانے کی بات ہو رہی تھی اور مجھے بعض چیزوں کے اوپر جب ہم معاملات دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سب کو زیادہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا جو عربی جانتے ہیں. اور عرب دنیا میں ماشاءاللہ چاول کھائے نہیں جاتے، پیڑے جاتے ہیں. سمجھتے ہو؟ 3 انگلیوں کی بات ہے، پکڑیں گے لڈو بنا کر چنگی طرح اتوں ہی بیٹھے ہیں. یہ رنگ پور کھیڑا جہاں ہیر گئی تھی، وہاں جانے کا اتفاق ہوا، لوگ بڑے جم کے بیٹھے ہیں. میں نے کہا یار اس علاقے کے لوگ بلوچ ہو کے بڑے جمع ہیں. اگر یہ تقریر سنن نہیں، جب میں انہیں ڈالے دا بھت کھانے بعد ہے، ڈالے دا بھت دلیا اس کا بھات بنتا ہے.
میں نے کہا کہ کھانے میں ہمیں کوئی اسپیشل نہیں دینا، جو ان کو دینا وہی دینا. پراٹھے بھری آ رہی ہیں ان میں حلوہ، وہ حلوہ بھی نہیں ہے، دلیے کا بھات ہے، اور ماشاءاللہ کوئی چمچ شمچ نہیں ہے. ایسے کرتے ہیں یہ چل رہا ہے. جتنا مرضی آپ پڑھا ڈالیں علم ہوتا ہے، جانتے ہیں، لیکن جب مقابلے کی فضا ہوتی ہے 5 لوگوں کی ٹولیاں بن جاتی ہیں. اب بریانی دیتے ہیں، اکثر چاول دیتے ہیں، ان بوٹیاں 5 بوریاں ایک جیاں تو نہیں ہوندیاں. بولا بولا بیٹھا میں انہوں کمائی جو میں کریے کل مما یلید کا وہاں جنازہ نکال کے رکھ دیتے ہیں، ہم نے جو تیری طرف آیا ہے اسے کھا لے، تھوڑا سا گھما دے گا. اور گھر میں یہ حالت ہے، صبح اٹھ کے کھانی تھی، کھیر پکی ہے، ٹھنڈی ہو جائے، رات کو جس کو خواب اچھا آ جاتا ہے، عدل و انصاف کا جنازہ نکل کے ماشاءاللہ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں. مدارس میں تو خصوصی چلتا ہے. کہتے ہیں کہ مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے، بات بھلے ہنسنے والی ہو. عدل کی یہاں بھی خبر لے لیتے ہیں. اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہو تو اس پہ افسوس ہونا چاہیے نا، رونا چاہیے. تو ہماری بھی عجیب حالت ہے. علماء تقریر کر رہے ہوتے ہیں، عذاب کا مقام ہوتا ہے، اور قوم کہہ رہی ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ استغفار کا مقام تھا. ہم جس ٹون پہ لگ گئے ہیں، جہاں ہمیں فکس کر دیا گیا ہے، ہم وہی ہیں. ہمارے زیر و بم اپ ڈاؤنز ختم ہو گئے ہیں. آئیں عادت میں اور عبادت میں فرق کریں. عبادت عدل ہے، اور عادت یہ ہے کہ بس کھڑا ہونا ہے، جھکنا ہے، گرنا ہے، اٹھنا ہے، پڑھا ہے نہیں پڑھا، پہلی رکعت میں کیا پڑھا گیا، دوسری میں کیا پڑھا گیا. ان چیزوں کو لے کے اپنی لائف کے ہر پہلو میں لے کر کے ہیں. ہر پہلو. آپ کو زندگی میں مزہ نہ آئے تو کہنا، اور خصوصاً آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آخری بات کو آخری کہوں، سیکنڈ لاس نہ ہو جائے، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں معلومات کا صحیح لینا، یہ بھی انصاف ہے. پوری معلومات لینا. میں امید کروں گا بڑی اچھی جگہ ہوتی ہیں جہاں تعلیم دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، شعبے ہوتے ہیں. کبھی ہمارے چھابڑی والے لوگ بھی اکٹھے ہو کے ایک گروپ بنائیں کہ یہ چھابڑی گروپ ہے. منڈی میں بولی کے اصول کیا ہیں، چیز لینی کیسے ہے، تقسیم کیسے کرنی ہے، پھر اس کو آگے بیچنا کیسے ہے، پرافٹ کی ریشو کیا ہونی چاہیے، کمانا کیسے ہے، دلانا کیسے. ریڑی والے اسی طریقے طالب علم اپنے دور میں پڑھتے ہوئے جب آخری سال میں ہوتے ہیں تو اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں استاد جی ہن کی کریے. یہ انصاف نہیں کیا تو نے، یہ جو کہہ رہا ہے ہن کی کریے. آپ چلیں قوم کی چل کے اصلاح کریں، یہی تو کرنا ہے. صرف ادارت الاسلام میں پڑھ لینا تو کافی نہیں. مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے کتنے احباب ہیں ماشاءاللہ. آخری سال پوچھتے ہیں جی ویزا کہڑے ملک دا لوائی. وہ بھائی اپنے ملک سے جہاں سے دال روٹی کھا کے آئے ہو، آ جا کے کوشش کرو تھوڑی بہت. اس مٹی سے اللہ آپ کے مقدر میں جو کر دے ہو. یا نصیب حق تو دو قوم کا، لوٹو تو صحیح. انصاف نہیں ہوا، پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں لگا دی ہے. تے آخر تے آ کے میں جو پھر وہی جوتیاں ہی بیچنیاں سی. ٹھیک ہے وہ میرا پیشہ ہونا چاہیے، اللہ نے اگر رزق اس میں لکھا ہے نا برابر ہے، لیکن اس میں سے جو اس کا حق تھا پڑھے ہوئے کا آگے پہنچانے کا، وہ میں نے ادا کیا کہ نہیں. میں نے آفس بہترین بنا لیا، میں نے بڑے بڑے ٹورزم بنا لیے. اچھی بات ہے، میرا رزق جڑا ہے. رزق حلال کما لینا غلط بات نہیں ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی طرح ٹریڈ اور بزنس کو چلا لینا غلط نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس طرف گئے تو پھر پیچھے بیٹھ بھول گئے کہ میری اصل کیا تھی. تو اپنی اسپیشلائزیشن کو مد نظر رکھیے. ہمارے کچھ لوگ ماشاءاللہ تبلیغ پہ نکلتے ہیں تو بھی انصاف بھول جاتے ہیں. پیچھے بیوی بچوں کو، ایک تبلیغی فوت ہوا ہے 40 سال بیوی بچوں سے نہیں بولا، مرا کہاں ہے مسجد میں، کس کے ساتھ، ہیٹر کی آگ کے ساتھ. میں نے ایک جگہ لاہور میں ذکر کر دیا کہ بابا جی پتہ نہیں KPK سے آئے ہوئے تھے، KPK کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ باقی سارا درس اچھا تھا، یہ جو تم نے بتایا یہ اچھا نہیں کیا. میں نے کہا کیا ہوا؟
کہندے ہیٹر نال صرف تبلیغی تے نہیں مارتے، پتہ نہیں کنے لوگ مرے مسجد جو اینے لوگ مار جاندے ہو تو دی خوبی سی کہ مسجد تے مرے ہے. بس ہم نے یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ جو میں کرتا ہوں وہ فائنل ہے، وہ صحیح ہے، وہ درست ہے. میں اپنی کمی بیشیوں کو دیکھوں، صحیح کو لوں، انشاءاللہ یہی اعتدال اور یہی عدل ہے. باقی بے شمار پہلو زندگی کے جن کا میں احاطہ نہ کر سکتا ہوں نہ کر پاؤں گا. ہر بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو جہاں ضرورت پڑے پہلے پوچھ لیں، بڑے سے پوچھ لیں. ایک ہمارا طالب علم ہے، ہم اس کو لکھنے کے لیے کچھ دیتے ہیں، وہ لکھ بھی سکتا ہے آزاد بھی ہوتا ہے، لیکن پوچھ لیتا ہے کہ سر یہاں ایسے یہاں ایسے. لجنا بیٹھی ہے، مفتی ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا مفتی ہے، وہ بڑوں سے پوچھ لیتا ہے جناب میں یہ فتویٰ تحریر کرنے لگا ہوں، آپ کا ایک فیصلہ اس میں یہ، تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. عدل کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا میٹیریل منزل من اللہ ہو، کتاب و سنت میں مبنی ہو، وگرنہ دنیا کے اپنے اصولوں کے بنائے ہوئے وہ اصول اور تقاضے جو ہیں ان پہ چلے تو عدل کا قتل ہوگا. عدل کو اگر ہم اس کا بول بالا دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب و سنت کی بیس کے ساتھ اسے جوڑے، ایمان کے ساتھ جوڑے، اسلام کے ساتھ جوڑے اور دینی تعلیمات کے ساتھ جوڑے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کا حل ڈھونڈے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ نہ کر پائے، ہمیں تنخواہ ملتی ہے نا، تو عدل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حصہ ہے اس کو دے دے. قرآن تو کہتا ہے نہیں، جو بھی خرچ کرنا ہے کرو، لیکن عدل کا تقاضا ہے پہلے ماں باپ کو دو، پہلے ماں باپ کو. اور ہم امی ابو کو کہتے ہیں ابو اس دفعہ نہ تھوڑی دوائی دے پیسے نہیں بچے، بجٹ ہی بڑا تنگ سی، تنخواہ تھوڑی جی سی، اینا مکان دے کرائے چ ٹر گیا جی، تے اینا دودھ والے نوں دیتا ہے، اینا گیس تے اینا بجلی چ. تسی اگلی دفعہ نہیں، ماں باپ کو دینے کے بعد جو بچتا ہے اس کو دیکھیں. اگر یہ ہم نے طریقہ لیا ہوتا آج دنیا میں کوئی بوڑھا پریشان نہ ہوتا، اور بچے اپنی جوانی میں تنگ نہ ہوتے، اور چھوٹے بچے اپنے بچپن میں وہاں سے برکتیں نہ اٹھتی. ان برکتوں کو لینا ہے تو اسلام کے نظام عدل کی طرف لوٹیں اور زندگی کے ہر شعبے میں عدل اور انصاف سے کام لیں. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ پوری فرمائے. جو بات کوئی صحیح ہو گئی ہے، ہمارا کوئی فخر کوئی کمال نہیں، وہ اللہ کی عطا ہے. اور اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اس میں کتاب و سنت کا، حقیقت اور شریعت کا قصور نہیں، اسے ہماری ذاتی غلطی سمجھا جائے. اللہ معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.